حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو عاملین حضرات ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو علم العادات میں کنورٹ کر کے وہ تعویذ میں لکھتے ہیں، تو کیا جو اصل قرآن کی آیت ہے جو اس کی تاثیر ہے، کیا وہ ان کے عادات میں بھی وہ تاثیر موجود ہوتی ہے یا نہیں، یہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اور اسی طرح جو بسم اللہ کے عادات ہے جو اکثر مشہور ہے 786، کیا یہ عادات معتبر ہیں یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، وہ بھی بیان فرمائیں۔ دیکھیں، قرآنی آیات یا اسماء کو یا مختلف دعاؤں کو عادات میں کنورٹ کر کے استعمال کرنے کی بہت سی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اصلاً قرآن پاک کی جو آیت ہوگی یا اسم مبارک ہوگا یا کوئی دعا ہوگی، اس کی تاثیر جو ہے وہی اصل ہے اور وہی زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ لیکن جس طرح سے میڈیکل میں بہت ساری الگ الگ دوائیاں ہیں اور ان کو الگ الگ امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کی تاثیر کو اپنی مرضی سے جو ہے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تصرف کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل عملیات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اسم سے اور کسی آیت سے جب اپنی مرضی کی تاثیر لینا چاہتے ہیں تو اس کو پھر اس فارمولے پر ڈالتے ہیں۔ اب جیسے کوئی آیت مبارکہ ہے شفا کے لیے، اب اس میں بزرگان دین کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے، اب اس کو یا تو دم کر کے پانی پہ استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو زعفران سے کاغذ پہ لکھ لیں یا پلیٹ پر لکھ لیں اور پھر اس کا پانی پی لیں۔ یہ عموماً جو ہے وہ عوام بھی کر سکتی ہے اور عاملین حضرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں اس سے اپنی مرضی کی تاثیر چاہیے نا، تو ہم پھر اس کو عملیات کے کچھ فارمولے ہیں اس پر سے گزاریں گے اور پھر ہمیں اپنی مرضی کا ایک پروڈکٹ تیار ہو کے ملے گا جس سے ہم وہ تاثیر لے سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے خسرہ نکلتا ہے بچوں کو، اب اس میں سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ اکسیر ہے خسرے کے لیے۔ اب پہلے جو ہے وہ، اب یہ ماہر عاملین سمجھیں گے، پہلے جو ہے نا اس کو مربع نقش میں بھرا جاتا تھا سورہ فاتحہ کو۔ اب سورہ فاتحہ کو بھرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اس میں نقطے نہیں، جہاں پر نقطے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، وہاں پہ نقطے نہیں ڈالے جاتے تھے۔ اس میں یہ نیت کی جاتی تھی کہ جس طرح سے اس میں نقطے نہیں ڈالے ہیں، اسی طرح سے وہ جو نقطے پڑ جاتے ہیں جسم میں خسرے کی وجہ سے، وہ اس کی طرح غائب ہو جائیں گے، اس نقش کی طرح۔ اب وہ مربع نقش ہے، بہترین قسم کا نقش ہے، لیکن بعد میں جب خسرہ پر تحقیق کی نا تو پتہ لگا کہ اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ خسرہ جو ہے نا، اس کی اصل شکل جو ہے، یعنی جو بیماریاں ہیں نا ان کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ بلائیں ہوتی ہیں۔ تو جب عاملین نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ ایک بہت خوبصورت عورت ہے، اور اس سے لڑا نہیں جاتا، اس کو لڑکے نہیں بھگا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے۔ تو پھر عاملین نے سوچا کہ اس کو لڑکے نہیں بھگا سکتے اور اس کا یہ عورت ہے، تو اس کا تعلق تو زہرہ ستارے سے ہوا۔ اگر ہم زہرہ ستارے کی کوئی تاثیر اس پہ ڈالتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے چلی جائے گی۔ تو اب عاملین نے کیا کیا کہ مربع کے ذریعے سے، یعنی 4x4 خانے کا ایک نقش ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مربع،
اس کو ہٹا کے انہوں نے وہی سورہ فاتحہ مخمس میں پڑھنا شروع کر دی، 5x5 میں جو نقش زہرا ستارے کا ہوتا ہے، تو اس کی تاثیر زیادہ بڑھ گئی۔ یہ ایک سائنس ہے پوری، اور ہر ایک کام کے پیچھے نا کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی حکمت ہے۔ تو جب ہمیں اپنی مرضی کی تاثیر چاہیے ہوتی ہے، اور ابھی بھی ماہر عاملین جو ہے نئے نئے عمل تیار کر رہے ہوتے ہیں، استخراج کر رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے نقوش جو ہیں نئے بنائے ہیں، جیسے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے سلسلۃ الذہب جس کو کہتے ہیں، یعنی سونے کی زنجیر۔ اس میں جو راوی ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو امام کہلاتے ہیں، 12 اماموں میں سے وہ سارے کے سارے وہی راوی ہیں، اس لیے ان روایت کرنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر، یعنی یہ جو روایت ہے یہ سونے کی زنجیر ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، اور بڑے بڑے امام جو ہے بخاری کا بھی قول ہے، اور بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ اگر صرف اس سند کو، یہ جو سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے، اس سند کو کسی جن زدہ، جادو زدہ یا پھر پاگل شخص کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ دی جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ صرف یہ سند میں اتنی قوت ہے، کیونکہ وہ نام اہل بیت اطہار کے سارے کے سارے، تو اب وہ کافی تھی نا۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سند کو اس جو سلسلۃ الذہب ہے اس کو نقش مربع میں بھرا ہے، وہ استخراج ہے اس اعلیٰ حضرت کا۔ کیا ضرورت تھی ان کو بھرنے؟ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ مربع میں بھر دیں گے تو اب وہ جس کام کے لیے استعمال کریں گے وہ کام اس سے ہو سکے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ اب بھی ماہرین جو ہے وہ جو نقش ہے اعلیٰ حضرت کا استخراج شدہ اس کو لکھ کر دیتے ہیں، خصوصاً جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو ایسے ہو جاتے ہیں جن کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، ان کو پڑھ کے بھی دم کی جاتی ہے، ان کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کو پلایا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا عددی نقش بنتا ہے، ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ادب نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس میں جو نام ہے وہ ادب والے ہیں نا سارے، تو جہاں پر ادب ملحوظ نہیں رہ پاتا وہاں پر جو ہے اسی کے عدد لکھ کر دے دیے جاتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا تعویذات کے لیے کہ ہندوستان میں جو عاملین تھے ان کے پاس جو ہے وہ ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ ہم ان کو کیسے لکھ کر دیں اسماء اور آیات، کیا پتہ وہ بے ادبی کریں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس کی جگہ ان کے اعداد لکھ کر دے دیا کرو۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی تو معاملہ یہ کہ لکیری کی فقیری ہے، کسی نے بول دیا یوں کر لو تو یوں کر لو، اور ان سے سوال بھی پوچھنے کہ ایسا کیوں کریں، اس کے پیچھے ان کو بھی حکمت نہیں پتہ ہوتی۔ سب کی نہیں بات کر رہا الا ماشاء اللہ، تو ہر ایک چیز کے پیچھے نا ایک حکمت ہے، ایک وجہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کہا وہ عاملین کا اس پہ اجماع ہے کہ بسم اللہ کے اعداد یہی ہیں اور ویسے آپ نکالیں گے بھی جمل کبیر سے تو یہی نکلیں گے۔ جی اور کچھ